دین کا جو بنیادی مقصد ہے، پہلے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو ہمارے بہت سارے کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس لیے آیا کہ دین ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی سکھائے گا، دین ہمیں کوئی سائنسی فارمولے بھی بتائے گا، دین ہمیں کوئی انجینئرنگ کے طریقے بھی بتائے گا، دین ہمیں یہ ساری چیزیں بتائے گا۔ حالانکہ دین اس لیے نہیں ہے۔ دین کس لیے ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کا نام۔ ٹھیک، زندگی آدمی کی کن چیزوں پر جو ہے مدار کرتی ہے؟ عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسا جو عقیدہ جو نظریہ ہوتا ہے، نظریے کے اوپر ہی بنیاد ہوتی ہے نا، اس لیے ہر ملک نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوتا ہے، پھر اس کے بہت سارے افعال جو اس نظریے سے نکلتے ہیں، اسی نظریے پر بنیاد رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس کا اشتراکیت کا نظریہ ہے، اس کے سارے کام اشتراکیت کے اعتبار سے ہوں۔ کمیونزم کا نظریہ ہے تو اس کے کی ساری پلاننگ پالیسیز جو ہے وہ کمیونزم کے اعتبار سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کیپٹلزم کا نظریہ ہے تو اس کے تمام پالیسیز اسی کے اعتبار سے ہوں گی۔ ایک آدمی نے دوسرے ملک کو دشمن قرار دیا ہوا ہے تو اس کی ہر پالیسی اس ملک کے اعتبار سے جی، دشمنی پہ سامنے رکھی ہوگی۔ ایک نے دوسرے کو دوست قرار دیا ہوا ہے تو اس کی ہر پالیسی اس کو دوست قرار دیتے ہو۔ ایسے ہی۔ تو نظریے کے اوپر بنیاد ہوتی ہے۔ تو نظریہ جو ہے دینی جو ہے وہ تناظر کے اندر یا دینی اصطلاح میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ تو ایک ہے عقیدہ۔ اس کے بعد ہے عبادات کا معاملہ، کہ بندے نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی جان کی عاجزی، اپنے مال کی عاجزی، اپنے اقوال و افعال کی عاجزی کو کیسے ظاہر کرنا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کرتا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے دوسروں سے کیا یار، وہ اپنی زندگی گزارے، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، یہ ایک لا تعلقی کی زندگی ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے ہر کام میں مداخلت کرنا شروع کر دے، یہ ایک بالکل ہی فضول قسم کی چیز ہوگی، دوسرے تنگ آ جائیں گے۔ تو دین نے یہاں پر ہمیں تعلیمات دے دی کہ آپ تم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اخلاقیات ہیں، انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ غصہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، یا اس کے اندر نرمی اور برداشت اچھی چیز ہے۔ ٹھیک، دین بنیادی طور پر یہ چیزیں سکھاتا ہے، عقیدے سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اسے سکھاتا ہے، اور انسان کی اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے اس سے سکھاتا ہے۔ اسے اگر مزید سمرائز کریں تو یہ بنتا ہے کہ دین سکھاتا ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق کیسا ہو اور بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ مزید اس کو سمرائز کر دیں۔ اب اس کے بعد چیزیں ہیں کہ بھئی آپ نے کپڑے جو ہے وہ ہاتھ کی مشین سے بنانے ہیں یا بجلی کی مشین سے بنانے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ آپ نے کھانے کے اندر مرچ کم رکھنی ہے، زیادہ رکھنی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ جو ہے وہ لکڑیوں کا چولہا جلاتے ہیں یا گیس کا جلاتے ہیں یا آپ الیکٹرک کا چلاتے ہیں، آپ کے گھر میں اوون ہے یا چولہا ہے یا کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ ہدایات دین نے دی، لباس کے اندر دے دی کہ لباس کے اندر وہ پہلو کہ جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی بےہودہ سا لباس پہن کے جناب روڈ پہ نکل آئے، اس نے جناب چڈی پہنی روڈ پہ پھر رہا ہے، جی، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو دین نے یہاں سمجھا دیا کہ یہ حرکت نہیں کرنی، ٹھیک۔ عورت ایسا لباس پہن کے جائے کہ ہر ایک کی اس کی طرف نظر اٹھے، گھور کے دیکھے، لوگوں کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوں، اس کو اس کے اعتبار سے کر دیا کہ یہ پردے کے اندر نکلے گی۔ اب وہ نیلا پہنے، پیلا پہنے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک، یہ گھر کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے یا مشین کا بنا ہوا ہے یا کھڈی کا بنا ہوا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک، تو دین نے ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں انسان کی عقل پہ رکھی، ٹھیک، انسان کی عقل پہ رکھی۔ اب وہ جو انسان کی عقل ہے آگے وہ جیسے مرضی کرے، اس میں شریعت نے حدود نہیں بیان کی، ٹھیک، اس کے اخلاقی پہلو کو تو بیان کر دیا۔ اسلحہ بنانے تک کے اندر فرمایا کہ اسلحہ بناؤ تاکہ دشمن تم سے مرعوب ہو، ٹھیک ہے، تم پہ حملہ نہ کرے، ٹھیک، تمہارا ملک تباہ نہ کرے، تمہارے بندوں کو نہ مارے، تمہارے ملک کو ختم نہ کر دے۔ یہ اب زمانے کے اعتبار سے کیسی حاجت ہے یہ بندے کی عقل پہ چھوڑ دیا، وہ عقل کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ تو لہٰذا دین جو ہے کچھ تو تفصیلات دیتا ہے، کچھ اصول دیتا ہے۔ ان اصولوں کے اندر اب اس کو اپنانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں ایک صرف اصول عرض کرتا ہوں جس کا جو اطلاق ہے، اپلیکیشن ہے اور امپلیمنٹ ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے فرمایا الدین النصیحہ، سبحان اللہ، بہت خوب، دین نام ہے خیر خواہی کا، ٹھیک، دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے، بھلا چاہنا۔
दीन ने इसी के लिए एक दूसरा उसूल दे दिया, फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफा देने वाला है, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। ये हमें एक उसूल दिया कि नफा पहुंचाना है, दूसरों का भला करना है, खैर खाई करनी है। अब इस खैर खाही के लिए आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, ठीक, इस खैर खाही के लिए आप लंगर खाना भी खोल सकते हैं, इस खैर खाही के लिए आप कोई कंसल्टेंट की एजेंसी भी बना सकते हैं, आप बेरोजगारों को मशवरा देने के लिए भी कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं, आप जो अपने कारोबार के हवाले से मशवरा करना चाहे मशवरा दे सकते हैं, आप इसके लिए मैरिज ब्यूरो भी खोल सकते हैं, आप शादी के अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, आप इसके लिए लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर सकते हैं। सारी चीजें किस में आ रही हैं? खैर खाई के अंदर, दूसरों का भला चाहने के अंदर। तो दूसरों का भला चाहना ये एक चीज आ गई। अब इसका इतलाक जितना मर्जी वसी कर ले, बहुत